کہ سٹگمٹائز کیا جاتا ہے. مجھے ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا, ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. میں ایک مردوں کے اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں اور میں بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہراسمنٹ اور سیکشولی وائلنس کی بہت ساری چیزیں میں فیس کرتی تھی, کیونکہ آپ جب بچے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے. تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کون مجھے اچھے طریقے سے ٹچ کر رہا ہے اور کون مجھے برے طریقے سے ٹچ کر رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ میں معاشرے کو غلط کہوں گی, نہ میں اپنے آپ کو غلط کہوں گی. میں غلط کہوں گی ہم سب کی سوچ کو. ہمیں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد اسد سلیم. خواجہ سرا, یہ لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پکچر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ شاید کوئی سڑک پہ بھیک مانگنے والا ہوگا یا کسی فنکشن میں ناچنے والا ہوگا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب معاشرہ چینج ہو رہا ہے. میرے ساتھ جو خواجہ سرا موجود ہیں ان کا نام مہنور ہے اور انہوں نے ACCA کیا. وہ ہمارے معاشرے کی پڑھی لکھی طبقے سے بلانگ کرتی ہیں اور خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ یہ اس مقام تک کیسے پہنچی, کیا مشکلات آئیں اور کیا میسج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا. اب آپ نے جو مجھے یہ میسیج جو کویشچن کیا ہے تو میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گی. اب دیکھیں جی, اگر آپ انیشلی لیول کی بات کریں تو مجھے بھی وہی سارے مسئلے مسائل پیش آئے جو ہماری کمیونٹی کو آتے ہیں, جیسے کہ سٹگمٹائز کیا جاتا ہے. مجھے ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا, ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. پر میں آج اس مقام پہ اس وجہ سے کھڑی ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرا فیملی کا سپورٹ سسٹم تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈپرائیوڈ طبقہ ایک اچھی زندگی گزارے اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ آگے موو کرے, تو میری ریکویسٹ ہے تمام فیملیز سے کہ وہ اپنے سپورٹ سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو اون کر سکیں اور اون کر کے ان کو بھی وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکیں جو مجھے میرے والدین نے دی. ٹھیک ہے, تاکہ تمام ٹرانسجنڈر کمیونٹی, پڑھی لکھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہو سکے اور ایک اچھے مقام پہ کھڑی ہو سکے. اچھا, آپ نے اسکولنگ جب آپ کی ہوئی یا جب آپ نے جاب شروع کی, آپ باقی معاشرے کے ساتھ جب گئیں, ان سے انٹریکشن ہوا آپ کا, باقی خواجہ سرا یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو جو ہے وہ لوگ طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں, لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ بات ہمیشہ سے بیان کرتی ہوں کہ میں ایک مردوں کے اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں اور میں بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہراسمنٹ اور سیکشولی وائلنس کی بہت ساری چیزیں میں فیس کرتی تھی, کیونکہ آپ جب بچے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے. تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کون مجھے اچھے طریقے سے ٹچ کر رہا ہے اور کون مجھے برے طریقے سے ٹچ کر رہا ہے. تو میں بھی چیزیں فیس کرتی تھی. ٹھیک ہے, بٹ چونکہ میرے پاس وہ کمفرٹ زون تھا میری فیملی کا کہ اگر میں کچھ ایسا برا دیکھتی تھی یا کچھ ایسا برا مجھے نظر آتا تھا یا فیل ہوتا تھا تو میں اپنی فیملی کو آ کے بتاتی تھی, تو وہ مجھے انکریج کرتے تھے کہ میں نے خود سے اپنی آواز کیسے اٹھانی ہے غلط چیزوں سے ریلیٹڈ. اور میں موٹیویٹڈ ہوتی تھی. مجھے کوئی اگر برے طریقے سے ٹچ کرتا تھا تو میں فوراً اس کے اوپر جواب دیتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگا تم نے مجھے ایسے ٹچ کیا ہے. اور اس طرح ہی میں نے اپنی فیملی کے سپورٹ سسٹم کے تھرو اس طرح کے مسئلوں کو بھی جو ہے میں نے اوور کم کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کیا ہے, معاشرہ غلط ہے یا آپ لوگ غلط ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ میں معاشرے کو غلط کہوں گی, نہ میں اپنے آپ کو غلط کہوں گی. میں غلط کہوں گی ہم سب کی سوچ کو. ہمیں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں لوگوں کے رویوں کو بدلنا پڑے گا. اب رویے کیسے بدلیں گے؟ رویے ایسے بدلیں گے کہ اگر ہم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, ساتھ موو کرنے والے اور اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کو, ہر شہری کو اپنی طرح ہی ٹریٹ کریں جیسے ہم خود اپنے حقوق چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملے, اس طرح ہم سامنے والے کے حقوق کی بھی ویسے ہی حفاظت کریں, تو ہم اس طرح سوشل چینج اور رویوں میں تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اور مائنڈ چینج ایسے ہی ہوگا جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر سامنے والا کوئی مسئلے فیس کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے. تو خدا را تمام اس ڈپرائیوڈ کمیونٹی کو وہ کمفرٹ زون پرووائڈ کریں, وہ سیف اسپیس پرووائڈ کریں, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جو آپ اپنی فیملی کو پرووائڈ کرتے ہیں. جی, جو آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟
جو میں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے یہ بہت سارے کام کرتی ہے. ہم لوگ پچھلے 8 سال سے کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے انیشلی کام اسٹارٹ کیا تھا HIV ایڈس کے اوپر, ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے. پھر ہم لوگوں نے TB پہ کام کرنا شروع کیا. پھر ہم نے ہیپیٹائٹس BC پہ کام کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگ کمیونٹی کے امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور اب ان کے رائٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت ہیلتھ منسٹری کے ساتھ کام کر رہی ہوں ود اے کولیبریشن آف نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام, اور میں کمیونٹی بیسڈ ماڈل کو ہیڈ کر رہی ہوں, اور جس میں ہم لوگ HIV ایڈس کی سروسز, STI کی سروسز اور ہیپ BC اور TB کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہیومن رائٹ منسٹری کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, جس میں ہم لوگ ٹرانسجنڈر کی پروونشل لیجسلیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, تاکہ صوبائی طور پہ قانون سازی ہو سکے اور ان کے جو حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آئی ہیو امپلیمنٹڈ ملٹیپل انٹرنیشنل پروجیکٹس, جس میں گلوبل فنڈ کا, UNDP ریجنل ہب کا, سیو دا چلڈرن انٹرنیشنل نیپال کا, اور میں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پنجاب کی جو ہوں ٹیکنیکل کور ورکنگ کمیٹی ممبر بھی ہوں, اور کوئلیشن آف انکلوسیو پاکستان کی جو ہوں اسپوک پرسن بھی ہوں. اور میں الحمدللہ آئی گوٹ اوارڈڈ ود انٹرنیشنل ہیرو اوارڈ, جو کہ لاسٹ ایئر مجھے نومبر میں ملا تھا. کتنے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں ابھی تک اٹیچ ہیں اس کے ساتھ, کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ اور جی میں اس وقت الحمدللہ پنجاب میں 40,000 خواجہ سراؤں کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی معاشرے کو؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی معاشرے کو کہ جی دیکھیں, ہم لوگ وہی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں جو تمام مردوں اور عورتوں کے پاس ہیں, تو ہم لوگ کوئی پریولیج نہیں مانگ رہے. تو خدا را ہمارے ساتھ چلیں اور اس انقلاب کا حصہ بنیں اور سوشل چینج لے کے آئیں. تھینک یو.